السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ ولک الشکر یا اللہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وفی خطابہ العظیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم كنت نبي آدم بين الماء والطين، أو كما قال في مقام آخر حسین منی ونا من حسین احب اللہ من احب حسینا، او کما قال فی مقام آخر ان الحسن والحسین ہما ریحان الدنیا من الدنیا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، عزیز بچوں، نوجوانوں، بزرگوں، آئیے کچھ کہنے سننے سے قبل، عرض و معروف سے قبل ایک مرتبہ اور محبانہ، عاشقانہ، غلامانہ، فقیرانہ، عاجزانہ انداز میں ایک مرتبہ اور بارگاہ نبی میں درود کا ہدیہ پیشاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان، اس پاک پروردگار کا جتنا ہم شکر کریں اتنا کم ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے جانثار وفاداروں کی محفل میں ہمیں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اس پاک پروردگار کا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے نوازوں کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں مختصر وقت میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ عزیزم شہزاد بابو غالباً جمعے سے لے کر کے آج جمعرات تک جب سے اپنی اس مسجد میں الحمدللہ یہ محفل چل رہی ہے برابر کلام پیش کر رہے ہیں، اللہ ان کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے۔ اور عزیزم حافظ غلام صاحب قبلہ بھی اپنے لب و ریجہ میں کتاب ہمیں سنا رہے تھے، اللہ عزیزم حافظ صاحب کے علم میں بھی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے۔ اور اول دن سے لے کر کے آج آخری نشست تک جتنے بھی میرے عزیز بچے، نوجوان، بزرگ یہاں شریک ہیں، حاضر ہیں، اللہ سب کو مولا حسین کا صدقہ عطا فرمائے، آقا حسین کا صبر کا اللہ صلہ عطا فرمائے۔ عزیزم نے اپنے اپنے حساب سے باتیں بتائی، آج آخری
شب عاشور ہے آج کربلا والوں کے لیے سب سے بڑی ایک امتحان کی رات، جسے ہم عاشورہ کی رات کہتے ہیں، محرم الحرام کی 10ویں رات کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، جسے قیامت صغریٰ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ قیامت کبریٰ تب ہوگی جب دنیا ختم ہوگی، کربلا والوں کے لیے یہ قیامت صغریٰ تھی، ان کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ یہ رات، یہ شب مولا حسین علیہ السلام اور ان کے تمام اہل و عیال والوں کے لیے، ان کے تمام گھر والوں کے لیے ایک آخری شب بھی تھی اور قیامت کی شب بھی تھی۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، کہنے والے نے کہا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، اے حسین تو نے جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، اور ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ واہ حسین تو نے تو مرنے کو بھی جینا بنا دیا، واہ حسین تو نے تو مرنے کو بھی جینا بنا دیا۔ اور کوئی عاشق مولا حسین کی محبت میں کہتا ہے دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، اور آگے چل کر کے کہتا ہے جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین۔ آج ہم مولا حسین علیہ السلام کی شہادت بیان کریں گے انشاءاللہ، ان کی استقامت، ان کا صبر اور ان کی جواں مردی اور ان کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری۔ غالباً آج 1448 ہجری ہے جب سرکار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا۔ عزیزم نے کل یا پرسوں سرکار سیدنا امیر معاویہ کے تعلق سے ہمیں پڑھ کر کے بتایا تھا، غالباً 60 ہجری میں سرکار سیدنا امیر معاویہ جب بیمار پڑے تو لوگوں میں، صحابہ کرام میں ہلچل مچی۔ سرکار سیدنا امیر معاویہ دنیا سے وصال کرنے والے ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی جسے ہم آج کے زمانے میں لقوہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جب نڈال ہونے لگے تو یزید جبرن ظلمن جبردستی سرکار سیدنا امیر معاویہ کے تخت پر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اب جتنوں نے سرکار سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کی تھی آپس میں کشمکش ہونے لگی، یار جب سرکار سیدنا امیر معاویہ چلے جائیں گے، ان کی کرسی پر اگر یہ یزید بیٹھتا ہے تو معاملہ بنے گا نہیں، یزید اگر جبران کرسی سرکار سیدنا امیر معاویہ پر بیٹھتا ہے تو یہ بیعت لینے کا اہل نہیں ہے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ کرسی خلفائے راشدین کو سنبھالے۔ تاریخ میں، کتابوں میں علماء نے وضاحت بیان فرمائی کہ جب سرکار سیدنا امیر معاویہ کا دمشق میں انتقال ہوا تو فوراً اس نے موقع غنیمت جانتے ہوئے جو پورے کربلا واقعہ کے قاتلوں کا ہیرو ہے، جو یزید ابن معاویہ تو ضرور ہے پر سرکار سیدنا امیر معاویہ کی وفاداری یزید کے اندر نہیں ہے، یزید صحابی رسول کا بیٹا ضرور ہے پر جو صحابی رسول کے بیٹوں کا مقام ہونا چاہیے وہ مقام قائم نہیں ہے۔ وہیں سے معاملہ آگے بڑھا، سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام ابھی مدینہ شریف میں ہے۔ جب سرکار سیدنا امیر معاویہ انتقال فرما گئے، یزید تخت پر بیٹھا، اسے بٹھایا نہیں گیا، جبرن بیٹھا ہے، ظلمن بیٹھا ہے، دادا گیری سے بیٹھا ہے، کچھ اپنے چونڈوں کو اکٹھا کر کے، اپنے ہماریوں کو اکٹھا کر کے اس نے تخت پر بیٹھے سب سے پہلے جو اس زمانے میں بزرگ صحابہ باحیات تھے ان کے پاس خطوط لکھنا اور خطوط بھیجنا، چٹھیاں بھیجنا شروع کر۔ سب سے پہلے سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پاس مدینہ کی طرف چٹھی روانہ کی اور اس میں لکھا گیا کہ سرکار سیدنا امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اب یزید تخت نشین ہوا ہے، اے حسین ابن علی اب خط یہ ہے، چٹھی پیغام یزید یہ ہے تو تم یزید پر اپنا ہاتھ دے کر بیعت کرو۔
حسین کے پاس جب چٹھی خط پہنچا، مولا حسین علیہ السلام کے پاس اس کی فسق و فجور، اس کی شرارتیں، اس کے گناہ، اس کے جرم، اس کی زندگی میں پہلے تمام صحابہ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ سرکار مولا حسین نے فرمایا یار یہ بدبخت زمانہ ہے، یہ فاسق کو فاجر ہے، یہ لعین زمانہ ہے، یہ محرمات کو حلال کرنے والا ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کی توہین کرنے والا ہے۔ حسین کا ہاتھ کٹ تو سکتا ہے، کسی فاسق کے ہاتھ میں جا نہیں سکتا۔ حسین کا ہاتھ چھل تو ہو سکتا ہے، حسین شہید و قتل تو ہو سکتے ہیں، پر اپنے نانا کی دی ہوئی وراثت والا ہاتھ وہ کسی فاسق کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ غالباً 60 ہجری ہے اور سرکار مولا حسین علیہ السلام نے رجب کے مہینے میں اپنے آپ کو مدینہ سے روانہ کر کے جب مکہ کی طرف بڑھنے لگے، مولا حسین علیہ السلام اپنے نانا کی مزار اقدس پر بھی حاضری دیتے ہیں، اپنی ماں بی بی فاطمہ کے مزار پر بھی حاضری دیتے ہیں، تمام بزرگان دین کے آستانوں پر مزاروں پر حاضری دیتے کرتے ہیں۔ نانا آج حسین اس مدینے کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے جس مدینے کے لیے آپ نے ڈبل ڈبل دعائیں فرمائی تھی۔ نانا آج حسین تمہارا نواسا تمہارے شہر پر الوداع کہہ رہا ہے، اس لیے کہ تمہارے دین کی آبرو کے لیے جا رہا ہے، تمہارے دین کی عظمت کے لیے جا رہا ہے۔ حسین کو مدینہ چھوڑنا تو شوق نہ تھا، اگر آج حسین مدینہ نہیں چھوڑتا ہے، ڈر ہے کہیں مدینہ کی گلیوں میں خون ریزی نہ ہو جائے، ڈر ہے حسین ابن علی کو کہیں مدینہ میں فسق و فجور نہ پھیل جائے۔ بہتر ہے میں نے فیصلہ لے لیا ہے مدینہ چھوڑ کر کے کہیں مکہ کی طرف ہجرت کر لی جائے، تاکہ نہ حسین کیا رہے گا، نہ ظالم لوگ جہاں آ کر کے فتنہ فساد پھیلائیں گے۔ نانا آج تمہارا نواسا آخری سلام کے لیے حاضر ہے، آج تمہارے کندھوں پر سوار ہونے والا حسین بن فاطمہ تم پر سلام پیش کرنے کے لیے، عرض پیش کرنے کے لیے آج تمہاری بارگاہ میں حاضر ہے۔ نانا اپنے لاڈلے نواسے حسین کو آج اجازت نامہ عطا فرمائیے تاکہ حسین یہاں سے رخصت ہو کر کے کسی اور شہر مکہ میں چلا جائے، مکہ سے آگے اور بڑھے گا، تاکہ جب تمہارے دین کی باری آئے گی سب سے پہلا قدم بڑھانے والا ہوگا تو تمہارا نواسا حسین۔ رجب کے مہینے میں جو رمضان سے بھی پہلے شعبان سے بھی پہلے رجب، تب امام حسین نے اس شہر مدینہ کو چھوڑا۔ سرکار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے اور اس 60 ہجری سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ اس سے پہلے کہ یزید کا دور آئے مجھے تو موت دے دے، اس سے پہلے کہ یزید کا فسق و فجور ہو، یزید کا ظلم سر عام ہونے لگے، یا اللہ مجھے دنیا سے اٹھا لینا۔ تاریخ میں لکھا ہے 60 ہجری سے پہلے 60 ہجری میں سرکار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے وصال فرما جاتے ہیں اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ اور تاریخ اسلام کے اندر شہیدوں کی کتابیں بڑی بڑی اول سے لے کر کے آخر تک ہر شہید کی شہادت ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ صدر بابا پر یہاں سوال کھڑا ہوتا ہے یار بدر میں شہید ہوئے، حنین میں شہید ہوئے، جنگ احد میں شہید ہوئے، پر کربلا والوں کی شہادت کا اتنا چرچا کیوں؟ کربلا والوں کی شہادت کے اتنے ذکر کیوں؟ کربلا والوں شہداء کربلا سرکار مولا حسین کی شہادت کی اتنی محفلیں زمین پر کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی مولا حسین کی ولادت ہوئی ہے، ادھر ولادت ہو رہی ہے، ادھر شہادت کی خبر بھی مدینہ میں پھیلائی جا رہی ہے، ادھر مولا حسین علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے، ادھر میرے آقا علیہ السلام کے گوش مبارک میں کانوں میں جبرائیل آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اس نواسے کو آپ کا کلمہ پڑھنے والے شہید کر دیں گے، اس نواسے کو آپ کا کلمہ پڑھنے والے وفادار کہلانے والے آپ کو نبی ماننے والے ایک دن آئے گا کرب و بلا میں بے تحاشا بغیر کسی وجہ کے ظلمن جبرن یا رسول اللہ لوگ کربلا میں سے شہید کر دیں گے۔
میرے حضور غمگین ہوئے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے حسین ابن علی، حسین بن فاطمہ، میرے لاڈلے حسین کی ادھر ابھی ولادت کی خوشی مکمل نہیں ہوئی تھی، جبرائیل نے آقا کہ مجھے یہ خبر بھی سنائی ہے یا رسول اللہ، یہ حسین جو تمہارا نواسا ہوا ہے نا، تمہارا لاڈلا جو تمہاری بیٹی فاطمہ کے یہاں پیدا ہوا ہے، ایک وقت، ایک دن، ایک گھڑی آئے گی تمہارا کلمہ پڑھنے والے اسے شہید کر ڈالے گا۔ یہی وجہ ہے علماء نے جواب دیا ہے کہ سب سے زیادہ اگر ذکر کسی شہادت کا ہوتا ہے وہ شہادت مولا حسین ہے۔ اگر کسی کے نام کی محفلیں سجتی ہیں وہ ذکر شہادت مولا حسین ہے۔ اگر کسی کے نام کے جلسے جلوس ہوتے ہیں یہی وجہ ہے وہ ذکر شہادت مولا حسین ہے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ غالباً 56 سال کی عمر میں میدان کربلا میں اترے۔ کتنی عمر میں؟ کتنی عمر میں؟ 56 سال کی، جاکے میرا پاک پانی پڑا پڑا، 56 سال کی عمر میں مولا حسین علیہ السلام کربلا میں ہیں۔ القصہ مختصر، مولا حسین علیہ السلام جب کربلا میں اترے ہیں تو داڑھی شریف کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا، کالا تھا، ایک بال بھی۔ غم حسین اور حسین کے اوپر اتنا غم اور اتنا دکھ اور اتنی ٹینشن سوار تھی، اندازہ لگائیے گا مولا حسین علیہ السلام میدان کربلا میں لڑتے لڑتے جب آخری معاملہ آیا تو مولا حسین کی پوری داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے۔ مولا حسین علیہ السلام کے داڑھی مبارک کے پورے بال سفید ہو گئے۔ اتنا مولا حسین اتنے غم کو سہا، اتنا درد، اتنا دکھ کے سامنے، اتنا ظلم کے سامنے کیا گیا کہ علماء نے لکھا ہے کہ مولا حسین کے ایک ہی دن میں پوری داڑھی مبارک کے بال سفید ہو گئے۔ اتنا غم مولا حسین کو پہنچا، اتنا درد مولا حسین کو پہنچا، اتنا دکھ مولا حسین علیہ السلام کو پہنچا۔ القصہ مختصر، جب یزید بیٹھا تخت پر، ادھر کوفہ والوں نے مولا حسین علیہ السلام کو خطوں پہ خط لکھنے کی شروع کی، چٹھیوں پہ چٹھی۔ تاریخ کتابوں میں آتا ہے مولا حسین علیہ السلام کے بھئی اتنی چٹھیاں، اتنے خطوط، اتنے خط، اتنے پیغام پہنچے، 150 سے بھی زیادہ چٹھیاں مولا حسین کے پاس جمع۔ کتنی؟ اب تو چٹھیوں کا بابا زمانہ تو نہیں ہے نا، بغل میں کوئی سو رہا سوری کوئی پتہ نہیں، ادھر کام میں لگا، ادھر جناب لگے، ادھر محترمہ لگی۔ درست ہے نا، ایک زمانہ تھا خطوں کا، چٹھیوں کا۔ اب تو ٹیپنگ کا زمانہ ہے، پوری بستی کا سودا کر دو، بغل والے کو ڈھابی رکھی ہے، اب پورے شہر کا ادھر، اور بھیا بابو شیخ معین بابو سودا کر دو، شاد بھائی بھائی لوگوں کی خبر بھی نہیں ہے۔ اس زمانہ تھا چٹھیوں کا۔ 150 سے بھی زیادہ کوفہ والوں نے مولا حسین کو خط لکھے کہ یا حسین آپ کوفہ تشریف لائیے گا، یہ یزید ہے، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہونا چاہتے، ہم اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دینا چاہتے۔ اے حسین ابن علی، اگر آپ نہ آئے کوفہ میں تو ہم میدان محشر میں آپ کے نانا اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، شکوہ کریں گے یا رسول اللہ، ہم ایک ظالم حکمراں حاکم کے دور میں جی رہے تھے، ہم نے حسین ابن علی کو طلب کیا تھا، ہم نے حسین ابن علی کے سامنے اپنا عذر اور مجبوری پیش کی تھی، ہم نے حسین ابن علی کے سامنے اپنی مجبوری پیش کی تھی۔ اے حسین، حضرت امیر معاویہ تو پردہ کر گئے ہیں، اب یزید فاسق بھی ہے، وہ شرابی اور زانی اور کبابی بھی ہے، ہم کوفہ والے ایسے شریف علی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا گوارا نہیں کر سکتے، ہم کوفہ والے ایسے ظالم، ایسے بدبخت کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے۔ حسین تمہیں آنا ہوگا، آپ کو آ کر کے کوفہ والوں کی بیعت لینی ہوگی، تمہیں آ کر کے کوفہ والوں کا سرپرست بننا ہوگا۔ مولا حسین علیہ السلام نے واپس خط لکھا، کہا کہ
میرے آنے سے پہلے میں اپنا چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، اپنا قاصد بنا کر کے بھیجتا ہوں، یہ تمہارے کوفہ کا جائزہ لیں گے، تمہارے کوفہ کا معائنہ کا حالات دیکھیں گے۔ اگر مسلم بن عقیل پہنچنے کے بعد حالات درست ہوئے تو میرا چچا زاد بھائی مجھے خط لکھے گا، مجھے چٹھی لکھے گا، حسین آئیے گا، تشریف لائیے گا، حالات بڑے سازگار ہیں، حالات آپ کی پکش میں ہیں، کوفہ والے آپ سے بڑی دلی محبت کرتے ہیں۔ اگر مسلم بن عقیل نے یہ چٹھی لکھ دی تو کوفہ والوں حسین ابن علی بھی کوفہ میں آ کر کے تمہارے ہاتھوں سے بیعت لے لے گا، تمہاری بیعت لے لے گا، تمہارے اوپر ید شفقت بھی رکھے گا۔ اس سے پہلے میں اپنے بھائی چچا جاد بھائی مسلم بن عقیل کو روانہ کرتا ہوں۔ سرکار سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، کوفہ والوں نے پے در پہ جب کوفہ میں پہنچے تو سرکار سیدنا مسلم بن عقیل کے اتنا بڑے زور شور کے ساتھ اس زمانے میں لوگوں نے سواگت کیا، پورے شہر کوفہ میں سرکار سیدنا مسلم بن عقیل کا سواگت کیا گیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر غالباً 40,000 کوفہ والوں نے بیعت کی۔ کتنی کچھ بھرتی نکل کے میں بیان کر دیا، پر جس لبھو لیجئے میں جب میں بیان کر سکتا ہوں اپنی کر سکتا ہے، تو معاملہ کچھ اور رہتا ہے۔ ماں چل کے با اڑا، کچھ ٹائم تھوڑا با اور کچھ ٹائم الحمدللہ کچھ باتیں چھوٹوں پر ہوا یہ باتیں کروں گا، پر اس کا معاملہ کچھ اور ہوگا۔ شہزاد بابو، ہاں مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 40,000 کوفیوں نے بیعت کی۔ جب یہ خبر یزید تک پہنچی، کسی کے ہر زمانے میں ہوتے ہیں نا یہ جاسوس بھی ہوتے ہیں، صدوبہ ہوتے نہیں ہوتے ہیں نا، جاسوس ہر زمانے میں۔ آج کے زمانے میں ایک نیو ماڈرن نظام نے نام الگ دے رکھا ہے، یہ ہوتے ہیں مخبری، کیا بولتے ہیں ان کو، انگلش کا بڑے ارے وہ نہیں رہے ہندوستان کا بچہ، کچھ اور ہی بات ہے، اس کے انگلش میں کیا بڑے کوڑ بڑے چلو بعد میں دیکھیں گے، وہ بولتے ہیں بڑی کرنے سے وہ ہے، اس سے بڑی ذلت کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ مخبری بھی کوئی زندگی ہے، مخبری والی بھی کوئی عزت والے زندگی ہے۔ جناب جی سب سے بڑی ذلت یہی تو ہے۔ اس زمانے میں بھی کوفہ والوں میں بھی کوفہ گھوم رہے تھے، کہیں سے کربلا باغ کا، کہیں سرکار مولا علی کے خاندان کا، یا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یا مولا حسین کے خاندان کا کوئی کوفہ میں آ کر ان سے بیعت تو نہیں لے رہا۔ جب مسلم بن عقیل نے بیعت لی، اس شہر کا گورنر وہ تھا ابن زیاد غالباً، جب خبر اس تک پہنچی کہ یہ 40,000 کوفیوں نے مولا مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اس شہر کا والی نعمان بن بشیر جو خاندان نبی سے، اہل بیت اطہار سے بڑی دلی محبت کیا کرتا تھا، اس نے اس ظلم اور اتنی بربریت کے عالم میں بھی مسلم بن عقیل کی حفاظت کی۔ کہا مسلم بن عقیل میں کھل کر کے تمہارا سپورٹ نہیں کرتا، حالات جو ایسے ہیں، ظالم حکمران جو مسلط ہے ہم پر، میں کوفہ میں اعلان تمہاری حمایت تو نہیں کر سکتا، پر دبے لفظوں میں جہاں تک ہوگا میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ نعمان بن بشیر نے، ان کے کچھ جانے والوں نے سرکار مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر 40,000 لوگوں نے بیعت اپنا ہاتھ دیا۔ جب یزید کو یہ خبر پہنچی یا پورا کوفہ جا رہا، پورے کوفہ والے میری ویرود میں مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور فوراً ادھر سے حکم جاری ہوا، اور ابن زیاد جلدی یا کسی اور ظالم وہاں کا حکمراں تھا، جلدی سے پہلے کہ کوفی لوگ مکمل طور پر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر مولا حسین کے نام کی بیعت لے لے، اس سے پہلے تو مسلم بن عقیل کو گرفتار کر، انہیں گرفتار کرو، انہیں پکڑ کے لاؤ۔ اگر حالات قابو میں نہ آئے تو مولا حسین علیہ السلام کا پورا قافلہ یہاں کوفہ میں جب داخل ہوگا تو حالات کنٹرول کے بارے ہوں گے، ان کے سامنے مقابلہ کرنا ہمارا مشکل ہو جائے گا۔ حالات بدلے، اعلان ہو گئے، خبردار
مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر کوئی بیعت نہیں کرے گا. یہ یزید کا حکم، یہ یزید کا فرمان نامہ. اگر کسی نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر جو مولا حسین کا قاصد بن کر کے آیا، جو مولا حسین کا نمائندہ بن کر کے آیا، جو ان کا ہماری بن کر کے آیا ہے، اگر کسی نے بیعت لے لی تو یزید کا یہ فرمان نامہ ہے کہ ہم اس کو زندہ ہم اس پر ظلم بھی قید بھی کریں گے، اسے مار بھی سکتے، شہید کر دیں گے. جب کوفہ والوں نے یہ خبر سنی، مسجد میں جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے جامع مسجد میں نماز ادا کروا رہے ہیں، جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو غالباً 40,000 کا پیچھے مجمع تھا. جب یہ اعلان کروایا گیا کوفہ کی گلیوں میں کوئی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا ورنہ ظلم ہوگا تم پر، تم ستائے جاؤ گے، تم رلائے جاؤ گے، تمہیں پریشان کیا جائے گا. کوفہ والوں نے سوچا یار ہم مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں پر ظلم کے بھی شکار ہو سکتے ہیں، ہم ستائے بھی جا سکتے ہیں. جیسے یہ خبر مسجد تک پہنچی تو علماء نے لکھا ہے جب مولا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیت باندھی تھی تو لوگ 40,000 پیچھے کھڑے تھے. جب سلام پھیری نا چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایک بندہ بھی موجود نہ تھا. مسلم بن عقیل نے جب 40,000 لوگوں کی بیعت لے لی تھی تو یہ بیعت لینے کے بعد مسلم بن عقیل نے خط لکھا فوراً. یہ ابھی اعلان نہیں ہے یزیدیوں کی طرف سے کہ جو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر مولا حسین کے ہاتھ پر بیعت کرے گا ہم اسے مظلوماً ہم اسے مجبور کریں گے، ہم اس پر ظلم اور اتیاچار کریں گے. ابھی تک یہ نہ تو اعلان ہوا تھا یزیدیوں کی طرف سے، نہ ہی انہیں خبر تھی کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 40,000 کوفہ والے بیعت کر چکے ہیں. مسلم بن عقیل نے جلد بازی میں یہ خط لکھنا شروع کیا. سلام کلام کرنے کے بعد کہا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے حالات بڑے سازگار ہیں، کوفہ کے حالات ہماری بخش میں ہیں، کوفہ کے ہم رہنے والے ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم سے بڑی عقیدت کرتے ہیں. حسین آپ تو شریف لائیے گا، آپ آئیے گا، مرحبا، آپ کا استقبال ہے. آپ کے لیے کوفہ والے پلکیں بچھانے کے لیے تیار ہیں، آپ کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. ابھی تک یزیدیوں کو خبر نہیں کہ 40,000 کوفی بیعت ہو چکے ہیں. ابھی تک نہ اعلان ہے کہ کوئی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرے گا. مولا حسین علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوتے ہوتے جب قریب پہنچے تو مولا حسین علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے پوچھا اے حسین ابن علی یہ قافلہ لے کر کے کہاں چلیے بچے یہ عورتیں یہ کہاں چلیے؟ کہا کوفہ. کہا کوفہ کا معاملہ تو در بدر ہے، کوفہ کا معاملہ تو گڑبڑ ہے. وہاں کے رہنے والوں نے پہلے تو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس کے بعد جب یزیدیوں کی طرف سے اعلان ہوا تو انہوں نے اپنی بیعتوں کو واپس لے لیا، بیعتوں کو توڑ دیا. یزید کے ظلم کو دیکھتے ہوئے، یزید کے جبر کو دیکھتے ہوئے، اس کے فسق و فجور کو دیکھتے ہوئے، اس کے ڈر اور خوف کے مارے کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ سے اپنے ہاتھوں کو کھسکا لیا. مولا حسین علیہ السلام نے انہیں خط پڑھ کر کے بتایا ہاں بات درست ہے، پر مسلم بن عقیل نے جب یہ خط لکھا تھا اس خط کے بعد یہ واردات انہیں شہید بھی کر دیا گیا، انہیں ظلماً شہید گرفتار بھی کیا گیا، انہیں شہید کر دیا گیا ہے. آقا حسین علیہ السلام کا قافلہ در قافلہ سفر در سفر کرتے کرتے جب کوفہ میں پہنچتے ہیں، کوفہ والوں کی یہ حالات دیکھتے ہیں. مولا حسین علیہ السلام یزید کے گورنر سے جب بات چیت ہوتی ہے مولا حسین علیہ السلام سے وارتلاب کرتا ہے. کہا اے حسین ابن علی مجھے یزید نے مقرر کیا ہے کہ جب حسین یہاں آئے، حسین ابن علی آئے، ان سے سب سے پہلے تو بیعت کرو. اگر بیعت کے لیے تیار نہ ہو انہیں کہو کہ جنگ کے لیے تیار ہو. اگر یزید کا فرمان یہ تھا، حکم نامہ یہ تھا کہ سب سے پہلے حسین سے میرے نام پر بیعت کر لو، بیعت کر لے تو انہیں رہا کر دیا.
انہیں آزاد کر دیا جائے. اگر وہ میرے نام پر بیعت نہیں کرتا تو انہیں کہو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو یزیدیو مجھے بلایا گیا, میں آیا نہیں ہوں, مجھے کوفہ والوں نے بلایا ہے, میں مہمان بنا نہیں ہوں, مہمان بنایا گیا, میں رویا نہیں ہوں, رلایا گیا. کوفہ والوں نے خطوط مجھے 150 سے بھی زیادہ چٹھیوں پہ چٹھیاں لکھ کر کے اپنی محبتوں کا عقیدتوں کا واسطہ دے کر کے بلایا ہے, اور یہاں تک کہ مجھے انہوں نے اتنا گمبھیر کیا ہے حسین ابن علی, اگر آپ آج کوفہ نہیں آتے ہیں تو قیامت کے دن ہم آپ کے نانا سے آپ کا شکوہ کریں گے. شکوے سے ڈرتے ہوئے میں نے اپنے نانا کی امت پر, امت کے آواز پر لبیک کہا ہے. یزید کے حواری جا تو مجھے سیدھا یزید کے پاس جانے دو, اس سے وارتلاب کرنے دو, اس سے بات چیت مجھے کرنے دو, یا مجھے کسی اور شہر میں جانے دو تاکہ یہ زمین کربلا یہاں پر فتنہ فساد قتل ریزی نہ ہو. حکم نامہ جو تھا کہ نہیں صاحب یا تو یزید کے نام پر تم بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ہر دور میں ظلم رہا ہے, جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر کے آج تک قیامت تک ظلم تھا, ظلم ہے, ظلم رہے گا. یہاں ظلم تھا وہیں حق بھی تھا, یہاں جھوٹ تھا وہیں سچائی بھی تھی, یہاں اندھیرا تھا وہیں میرے خدا نے اجالے کو بھی رکھا ہے. جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آتا ہے باطل مٹ جاتا ہے, باطل کا کام ایک دن مٹنا ہی ہوتا ہے. مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو اگر تم مجھے یزید کی بیعت پر مجبور کرتے ہو تو یہ ید حسین جو تمہیں بظاہر دکھتا ہے, بظاہر یہ حسین کا ہاتھ ہے, اس ہاتھ پر میرے ابا مولا علی کا ہاتھ بھی ہے, اس ہاتھ پر میرے نانا محمد رسول اللہ کا ہاتھ بھی ہے. اے یزیدیوں بظاہر یہ ید ہاتھ حسین نظر آتا ہے, اس میں آدم کی خلافت بھی جمع ہے, اس میں شیش علیہ السلام کی نجات بھی جمع ہے, اس میں موسیٰ کلیم اللہ کا کلام بھی ہے, اس میں حسن یوسف کا حسن بھی ہے. کل پیغمبروں کی امانت اگر جمع ہے تو وہ حسین کے ہاتھ میں جمع ہے. اب حسین شہید ہو سکتا ہے, امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. حسین خاندان کو ذبح کروا سکتا ہے, پر نبیوں کی وراثت, نبیوں کی جو امانت ہے اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتا. حسین پیاسا رہ کر کے جام شہادت نوش کر سکتا ہے, پر یہ ہاتھ کسی پھانسی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا, کسی ظالم کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. یار وہ ہاتھ جس ہاتھ کو کبھی محمد کی ذات نے بوسہ دیا ہو, یہ وہ ہاتھ جس ہاتھ کو کبھی فاطمہ زہرا نے بوسہ دیا ہو, یہ وہ ہاتھ ہے جسے کبھی مولا حسن نے چوما ہو, یہ وہ ہاتھ ہے جس نے کبھی مولا علی نے بوسہ دیا ہو. ایسا پاک پوتر ہاتھ ایک شرابی کے ہاتھ میں دے دوں, یہ حسین کی غیرت کو گوارا نہیں ہے. اتنا پاک پوتر ہاتھ جو نبیوں کی وراثت کا حقدار ہو, کسی شرابی کباروی اور جواری کے ہاتھ میں دے دوں. حسین کٹ سکتا ہے پر اپنا ہاتھ کسی ہاتھ میں دے نہیں سکتا. حسین گردن کٹوا سکتا ہے پر اپنا ہاتھ کسی ظالم کے ہاتھ میں دے نہیں سکتا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا, جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا, اور ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. واہ حسین تو نے تو مرنے کو بھی جینا بنا دیا. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین, جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین, جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین, جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین, جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. حسین تھا, حسین ہے, حسین رہے گا انشاءاللہ. یزید تھا ہے نہیں, یزید تھا پر حسین تھا, حسین ہے, حسین رہے گا. حکومت پل بھر کی یزید کی حکومت تھی پر صدیاں حسین کی ہیں, زمانہ حسین کا ہے. کل گھرانہ میرے حسین کا ہے, کل نبیوں کا تاج, کل نبیوں کا تاجدار نانا حسین کا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں, آج شب عاشور ہے,
کربلا والوں کے لیے، اہل بیت اطہار والوں کے لیے. اور یاد رکھیے گا میں نے کتابیں پڑھا اور آپ لوگوں بھی ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ادھر یزیدیوں کی فوج میں کچھ کہتے ہیں 22,000 کا لشکر تھا، کچھ کہتے ہیں 30,000 کا لشکر تھا، پر ادھر جان نثاران نفوس قدسیہ، ادھر کربلا والے جو صبر کا جام پینے والے تھے، جو شہادت نوش فرمانے والے تھے، جو مسافر بن کر کے آئے تھے، جو مہمان بن کر کے آئے تھے، جو آئے نہیں تھے جو بلائے گئے تھے، جو بھوکے نہیں تھے بھوکے رکھے گئے تھے، جو تڑپے نہیں تھے جو تڑپائے گئے تھے، وہ غالباً 72 یا 100 کے لگ بھگ کے ساتھ قافلے میں شامل ہیں. ادھر 22,000، ادھر 30,000، ادھر 100 کے لگ بھگ قافلہ ہے. تو مولا حسین کو جنگ کی نیت سے نہیں گئے تھے، اور جنگ میں جب جایا جاتا ہے سدو بابا تو معصوم دودھ پیتے بچوں کو نہیں لے جایا جاتا. جنگ کی نیت سے میدان میں فرید فردین بابو، ارشاد بابو، بھیا اور آصف اور معین بابو، لکی بابو جایا جاتا ہے تو ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے جایا جاتا ہے، عورتوں کو نہیں لے جایا جاتا، چھوٹے چھوٹے معصوموں کو نہیں لے جایا جاتا. میرا حسین تو کوفہ والوں کو اپنے نانا کے دین کے چھتر تلے زندگی بسر کرنے کا پاٹ پڑھانے گیا تھا، پر میرے حسین کو کیا پتا یہ کوفی لا یوفی، یہ کوفہ والے کسی سے وفا نہیں کرتے ہیں. انہیں کیا پتا یہ یزید کتنے پکے پٹھو ہیں کہ مولا حسین کے خون کے بھی پیاسے بن جائے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. اللہ تعالی ہم سب کی آج کی حاضری کو قبول فرمائے، آج کی ہم سب کی مجلس کو قبول فرمائے. کل والا جو دن ہے وہ یوم عاشورہ ہے. بات چلی تھی یہاں سے کہ عاشورے کی رات، جو آج رات بیٹھے کہ عاشورے کی رات قیامت صغریٰ، وہ کربلا والوں کے لیے قیامت سے کم رات ہے. کل والا جو دن ہے تاریخ کے حوالے سے احادیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ساری روایتیں ملتی ہیں. اس 10 محرم الحرام کو بہت بڑی فضیلت. ایک بات تو سب سے پہلے موٹی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ گئے تو مدینہ والوں میں، مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کو دیکھا وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے. پھر روز کیا کرتے تھے؟ ہے نا وہ بجا روزہ رکھتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہودیوں سے پوچھا بتاؤ لوگوں تم یہ کس نسبت سے روزہ رکھتے ہو؟ یہودی قوم نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہمارے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی تھی، اس کامیابی کے شکرانے میں ہم آج کے دن کا روزہ رکھتے ہیں. آقا نے فرمایا تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی تابعداری کے حقدار ہم ہیں. اپنے صحابہ کو فرمایا کہ میرے صحابہ تم 10 محرم کا روزہ رکھا کرو اور ایک روزہ الگ سے ملا لیا کرو تاکہ یہودیوں کی تابعداری سے مشابہت ہو. 10 محرم الحرام کا روزہ بڑی فضیلت کا حقدار ہے. اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش 10 محرم الحرام، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پر لگی تو 10 محرم الحرام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہے دور پر گئے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، وہ 10 محرم الحرام کو، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے 10 محرم الحرام کو. اور سنیے گا قیامت برپا بھی ہوگی وہ بھی 10 محرم الحرام کو. یہ خدا کو بہتر جانتا ہے. کل بھی 10 محرم ہے اور جمعہ کا دن بھی ہے بابا. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے قیامت ہوگی سب چیز نہیں بھی ہو سکتی بابا. آج تو ہمارے مدینہ کے نیوٹرل نہیں کہہ رہی بولے دیکھو قسمت کا معاملہ ہے کو تھوڑا سا بولنے کا من ہوا انٹرویو کر معاف کرو باپ جی. لیٹی ادھر بھی نہیں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی آج کی محفل کو قبول فرمائے. اور بزرگان دن کا معمول بھی اور رسول کے حدیث بھی ہے. عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر، بیوی بچوں پر کھانے پینے میں وسعت کریں. جتنا بہتر کھلائیں گے اللہ تعالیٰ پورا سال آپ کے رزق میں بہتری عطا فرمائے.
پھر حضور کا طریقہ بھی صحابہ کرام بزرگان دین کا کہ 10 محرم الحرام کو جتنا بہترین غذا اپنے پریوار والوں کو خاندان والوں کو کھلائیں گے اللہ تعالیٰ اس 10 محرم الحرام کے صدقے میں پورا سال آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. آپ اس کو ایک مولوی صاحب کا تعبیر سمجھ کے لیجئے ماشاء اللہ. کہتے ہیں مولوی صاحب کچھ روزی کا تعبیر یوم عاشور ہے مار صاحب کی بلا رشید بھائی ہے نا. میرے آقا فرماتے ہیں جو 10 محرم کو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہترین خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کیجئے گا, جتنا ہو سکے آپ یوم عاشور کے دن اللہ اس کے رسول کا ذکر کیجئے گا. اور تمام کربلا والے جتنے شہید ہوئے ہیں 72 جانثاران نفوس قدسیہ معصوم سرکار علی اصغر سے لے کر کے میرے آقا حسین علیہ السلام 1 سے لے کر کے 72 تک جتنے بھی شہداء شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ